السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حلقہ ارباب ذوق کی شاعری۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ حلقہ ارباب ذوق کی تحریک کیا ہے، اس کا آغاز کب ہوا، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، اس کے ادوار کتنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حلقہ ارباب ذوق سیاسی کیا ہے، ادبی کیا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے حلقہ ارباب ذوق کی شاعری کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں، شاعری کے حوالے سے حلقہ ارباب ذوق کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بلا شبہ حلقے نے نئی نظم کو فروغ دینے میں قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ حلقہ ارباب ذوق کی ابتدا افسانہ سے ہوئی تھی۔ میرا جی نے اس کا رخ تنقید کی طرف موڑا، اور اس کے علاوہ حلقے کے رفاقم میں یوسف ظفر، قیوم نظر، تابش صدیقی اور حلقے کی مرکزی شخصیت میرا جی کا شمار نئے شعراء میں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت جلد حلقے کا رخ شاعری کی طرف ہو گیا۔ حلقہ ارباب ذوق کی شاعری میں بنیادی اہمیت اس حقیقت کو حاصل ہے کہ جو شاعر ہے وہ خارج اور باطن دونوں میں آہنگ اور توازن کس طرح پیدا کرتا ہے۔ حلقے نے داخل کے اس نغمے کو جگانے کی کوشش کی، اس لیے اس شاعری میں مشاہدے کی جد خارج سے داخل کی طرف سفر کرتی ہے۔ لہٰذا حلقہ ارباب ذوق کی شاعری در حقیقت دھندلے اجالے سے حسن، نغمہ اور سحر پیدا کرنے کی شاعری ہے۔ میرا جی کی شاعری دیکھتے ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کے شعراء میں میرا جی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے غیر ملکی شعراء کے مطالعے اور ترجمے سے جدید شاعری کے اصول واضح کیے، اور جب حلقے سے وابستہ ہوئے تو نئے شعراء کے ادبی تربیت میں ان اصولوں کو حسن و خوبی سے استعمال کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ میرا جی کی نظم کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ داخلت پر ہے۔ میرا جی کا بنیادی سوال انسان کے بارے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے بارے میں انہوں نے زیادہ دریافت کیا کہ انسان ہے کیا، انسان کا اس پورے نظام سے کیا تعلق ہے۔ اس نے انسان کی شناخت اور اس کی پہچان کے لیے مختلف سفر اختیار کیے اور اپنی نظم کا موضوع جنس کو بنایا۔ اس عمل سے وہ انسان کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میرا جی کی شاعری کا دوسرا زاویہ گیت ہے، اور جبکہ تیسرا زاویہ غزل ہے۔ میرا جی نے غزل کو ایک کنواری عورت کے مماثل قرار دیا، تاہم انہوں نے اس عورت سے لطیف کلامی اور ملامت سے گفتگو کی۔ وہ درد جو لمحہ بر کا تھا، کیا وہ درد جو لمحہ بر کا تھا، مسردہ کے بحال ہو گیا ہے۔ چاہت میں ہمارا جینا مرنا آپ اپنی مثال ہو گیا ہے۔ میرا جی کی لمبی بہر کی غزلیات میں دل گرفتہ کیفیت نمایاں ہے، اور مزاج بھی گیت کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ نگری نگری پھرا مسافر، گھر کا رستہ بھول گیا، کیا ہے تیرا کیا ہے میرا، اپنا پرایا بھول گیا۔ ہم آگے دیکھیں گے نون میم راشد۔ نون میم راشد کو حلقہ ارباب ذوق کی شاعری میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ نون میم راشد ایک ایسا شاعر ہے جو ہمارے سامنے ایک جدید انسان کا تصور پیش کرتا ہے، وہ انسان جس کا تعلق مغربی تہذیب سے ہے۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا، راشد کے انسان کے قدم زمین میں دھنسے ہوئے نہیں بلکہ زمین سے اٹھے ہوئے ہیں۔ راشد کا انسان انتشاری ہے، وہ سب سے پہلے روحانیت کی بات کرتا ہے، پھر روحانیت کی بات کرتا ہے، اور اس کے بعد روحانیت کے تصورات کو رد کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور اپنے انتشار کو کم کرنے کے لیے مختلف سہارے لیتا ہے۔ کبھی خوابوں کی سرزمین میں پناہ لیتا ہے، کبھی عورتوں کے جسم میں، اور کبھی فرار حاصل کر لیتا ہے۔ سب سے تنگ آ کر وہ خودکشی کا بھی سوچتا ہے۔ ان کے یہاں نہ صرف انفرادی اور اجتماعی دکھ ہے بلکہ پورے ہندوستان اور پورے ایشیا کا دکھ ان کی شاعری میں موجود ہے، جیسا کہ اجنبی عورت میں بھی یہی کیفیت ہے۔ عرض مشرق ایک بہم، خوف سے لرزاں ہوں میں، آج ہم کو جن تمناؤں کی حرمت کے سبب دشمنوں کا سامنا مغرب کے میدانوں میں ہے، ان کا مشرق میں نشاں تک بھی نہیں۔ انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیو میں بھی ہم اس کے پڑھیں گے، جس میں یوسف ظفر، قیوم نظر وغیرہ آتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو بھی دیکھنا۔